میں اصول کیا؟ صحابہ کے بارے میں اصول یہ کہ ان کا جو صحابیت کا مرتبہ ہے وہ ان کو خدا کی عطا سے ملا ہے، اپنے عملوں سے نہیں، اپنے جور سے نہیں۔ تو جن کو اپنے عمل سے کوئی مرتبہ نہیں ملا ان کے عمل پر بحث نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں تب مانوں گا سمجھے اگر میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ مولانا عبدالحی صاحب، قاری عبدالحی صاحب اہل سنت کے مایہ ناز خطیب ہے، مجھے ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، تو آپ اندازے سے بتائیں کہ مجھے ان سے محبت کیوں ہے؟ آپ کہیں گے ان کے قرات کی وجہ سے یا ان کے علم کی وجہ سے، یا حضرت مولانا زکریا صاحب کراچی کے نامور عالم، ان سے محبت ہے تو کیوں؟ اس لیے علم کی وجہ سے بھی، اور قومی میدان میں قربانی کی ان کی ایک تاریخ ہے، پوری کراچی جانتی ہے، سارا کراچی جانتا ہے۔ تو اب ان سے جو مجھے محبت ہے وہ ان کے عمل اور قربانی سے، اور عالم بھی ہیں۔ ان سے جو محبت علم کی وجہ سے، اور حضرت مولانا قاری حنیف صاحب ان سے محبت ان کی خطابت کی وجہ سے، اور دنیا میں کئی ایسے بھی نیک ذی وجاہت لوگ ہیں جن سے محبت ان کی سخاوت کی وجہ سے، اور سردار احمد خان پتاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت تھی ان کی قیادت کی وجہ سے۔ تو محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، تو ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے نا، ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے، ان کی محبت کی کوئی وجہ ہے، لیکن صحابہ کی محبت کی کوئی وجہ نہیں۔ کسی صحابی سے اس لیے ہمارا پیار نہیں کہ کوئی عالم تھا، مجاہد تھا، فاتح بدر تھا، بدری تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ صحابی سے جو محبت ہے، حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وہ میرے تعلق پر کی، اور ان کے عملوں پر تو محبت ہم نے کی ہی نہیں، تو عملوں سے بحث کیوں؟ اگر ہم نے ان سے محبت ان کے عملوں سے کی ہوتی، عملوں سے بحث کرو۔ آقا نے ان باعمل انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جس نے محبت کی، ان کے علم پر نہیں، عمل پر نہیں، قربانی پر نہیں، فبحبی احبہم، وہ میرے ساتھ جس کی محبت ہے وہ ان سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ ان کے عملوں پر نہیں، وہ بغض مجھ سے تھا۔ جس نے امیر معاویہ سے بغض کیا اس لیے نہیں کہ اس نے یزید کا مقرر کیا تھا، نہیں، بلکہ من ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ دوستو، عزیزو، بزرگو اور بھائیو، صحابہ کی عقیدت میں ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں بہت عجیب مقام رکھتی ہیں، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے اگر کوئی فروگزاشت ہو تو تم نے ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ تو اعتراض کا نشانہ کب بنتا ہے؟ جب کوئی فروگزاشت ہو، یوں تو نہیں بنتا جی۔ اس کا معنی یہ کہ صحابہ سے جب کوئی فروگزاشت ہو تو ان کو اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے اعتراض کا نشانہ نہیں بنانا کہ تم نے ان سے محبت ان کے عملوں پر نہیں کی، وہ میری محبت کی وجہ سے کی تھی۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اس ساری بات کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ صحابہ کے عملوں سے بحث، بڑی سے بڑی بات سنو تو آخر میں اتنی بات کہہ دو، ہے پھر بھی صحابی۔ اگر کسی صحابی کے خلاف کوئی اعتراض سنو تو آخر میں کیا کہنا ہے؟ کہ ہے پھر بھی صحابی۔ تو اعتراض کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی صحابی کے مقام کو صحابیت سے نکال دے۔